السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، مسلسل عقیدہ واسطیہ کی شرح ہر ہفتہ آپ کے سامنے کی جاتی ہے، اور اس کتاب کے عظیم مصنف مجدد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اللہ رب العالمین کی صفات کا قرآنی آیات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ آج جس صفت کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے دو ہاتھوں کا اثبات۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے چہرے کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ قرآنی آیات اور احادیث اور سلف صالحین کے اقوال کے حوالے سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے اور وہ حقیقی ہے اور اللہ کے شایان شان ہے، اور جو لوگ چہرے کی تعویل کرتے ہیں ان پر رد کیا گیا تھا کہ ان کا کہنا یہ سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے، قرآن اور احادیث کے ظاہر کے خلاف ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہے۔ اس کی تعویل کرنا، اور مراد تعویل سے غلط تعویل ہے، ورنہ تعویل اگر صحیح اور درست ہے تو یہ تو مطلوب ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کی جائے، یعنی اس کا صحیح معنی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، لیکن وہ غلط تعویل کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا تذکرہ کریں گے وہ اللہ رب العالمین کے لیے دو ہاتھ، یہ کیسے ہیں کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ کے حقیقی ہاتھ ہیں، اللہ کے شایان شان ہیں، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، نہ ذات کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس لیے ہمیشہ اس قاعدے کو سامنے رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہم ثابت کرتے ہیں، جو قرآن میں یا صحیح حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی کیفیت ہم نہیں بیان کرتے، کیونکہ کیفیت نہیں بیان کی گئی ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس لیے صرف صفات کو ہم ثابت کرتے ہیں، کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ کیفیت نہیں بیان کی گئی قرآن و حدیث کے اندر۔ اور یہ بات بار بار ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے اوپر الزام یہ نہ لگائے کہ بھئی آپ اللہ کے جسم کے قائل ہیں، اللہ کے لیے ایسی ایسی چیزیں آپ کہتے ہیں۔ تو یہ جو صفات قرآن کے اندر بیان کی گئی، حدیثوں کے اندر بیان کی گئیں، ان کو ہم ثابت کرتے ہیں، لیکن کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ کیفیت اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ تو اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ انسانوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے انسانوں کے ہاتھ بھی کیفیت میں برابر نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ پتلے ہیں، کسی کے موٹے ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے ہیں، سب فرق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اس طرح کا تصور کرنا ہی محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، کیفیت کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جب بندوں اور مخلوقات کے اندر اختلاف ہے، فرق ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ظاہر بات ہے جب اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو صفات میں بھی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بنیادی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کے حوالے سے، یہ ہمیشہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کہیں گے بھئی کیوں یہ سب پڑھایا جاتا ہے ہمیں، کیوں ان چیزوں کا کیا علم رکھنا ضروری ہے؟ ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کی اسماء اور صفات کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ کسی کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی صفات کے بارے میں جانتے ہیں، تبھی اس آدمی کی عظمت آپ کے دل میں ہوتی ہے کہ بھئی وہ آدمی کیسا ہے، کتنے پاور والا ہے، کتنے علم والا ہے، اور کتنی اس کی پہنچ ہے، کتنا اس کا مقام مرتبہ ہے، کیا اس کی خدمات ہیں، کیا اس کے اعمال ہیں۔ ان سب کے جاننے کے بعد ہی انسان اس انسان کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی معرفت، اس کی اسماء اور صفات کے بغیر ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس کی اسماء اور صفات کے بغیر انسان نہیں کر سکتا۔
اللہ کے اسماء اور صفات کا علم ہوتا ہے انسان کو، تو اللہ رب العالمین کو اس کے لحاظ سے وہ پکارتا ہے۔ آپ کو اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا، آپ غفور کہتے ہیں، یا غفار یا غفور۔ آپ بیمار ہیں، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ توحید کی ایک اہم قسم ہے۔ یہ توحید ربوبیت، توحید عبادت اور توحید اسماء اور صفات، یہ جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا اسی لیے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے عام فہم زبان میں، کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں رکھی جاتی ہیں۔ آج ہم جس صفت کا تذکرہ کریں گے وہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے دو ہاتھ، اور اس کے تعلق سے مصنف نے یہاں پر دو آیتیں بیان کی ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں، حدیثیں نہیں بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی انکار کرنے کی جرات نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ حدیث میں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ اس لیے قرآن ہی کی آیتوں پر مصنف نے اکتفا کیا ہے، ورنہ حدیثوں کے اندر بھی ساری صفات بیان کی گئی ہیں جن صفات کو مصنف نے بیان کیا۔ اور میں وقتاً فوقتاً اور جو کچھ مجھے حاضر ہوتا ہے، دماغ میں علم میں آتا ہے، وہ میں کچھ حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں حدیثوں کے اندر بھی ان صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف آیتوں پر اکتفا اس لیے کیا ہے کیونکہ کوئی انکار کی جرات نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے، یا حدیث کے اندر ضعف ہے، یا حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف قرآن کی آیتوں پر اکتفا کیا، ورنہ اور دیگر کتابوں کے اندر آیتیں بھی بیان کی، حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔ اور انہوں نے بس یہ ایک صاحب آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایسے ایسے لوگ ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی کتاب لکھ دیجئے تاکہ ہم اسے پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر کے ایک مجلس میں کتاب لکھ کر کے دے دی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، آپ سمجھ لیجیے، ایک مجلس میں بیٹھ کر کے پوری کتاب لکھ کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اس لیے اس کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ ہے۔ واسطیہ واسط ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے ایک صاحب آئے تھے ان کے پاس کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اسماء کا، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، غلط تعویل کرتے ہیں، غلط باتیں بیان کرتے ہیں، غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایسی کتاب لکھیں جو ہمارے لیے حجت اور دلیل ہو، اور ہم اسے پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ مصنف رحمۃ اللہ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر کے پوری کتاب آپ جو ہے لکھ کر کے ان کے سامنے ان کو دے دیا۔ اس لیے اس کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ ہے۔ واسطیہ واسط کے رہنے والے تھے جو آئے تھے ان سے پوچھنے کے لیے، اور اس کتاب کے تعلق سے اور عقیدے کے تعلق سے مصنف نے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کے تعلق سے دو آیتیں پیش کی یہاں پر۔ پہلی آیت یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ یہ اللہ نے ابلیس کو مخاطب کیا ہے، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تم نے اس کا سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ یہاں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کا سجدہ کرنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا؟ اس حدیث سے، اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، بیدی۔ یہاں پر دیکھیے تثنیہ ہے، ڈوئل، اصل میں یہ بیدین تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گئی، تو یہ تثنیہ ڈوئل، دو ہاتھ۔ تو اللہ فرماتے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس ذات کو پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے تم کیوں باز رہے، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، اور یہ دو حقیقی ہیں۔ کیسے ہیں؟ کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ اللہ کے شایان شان، کیفیت اللہ رب العالمین کے حوالے۔ یہاں پر تثنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، آگے جس آیت کو مصنف نے پیش کیا وہاں بھی تثنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تثنیہ ڈوئل کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، ید یعنی اللہ تعالیٰ، ید مانے ایک ہاتھ، یدان مانے دو ہاتھ، بات سمجھ رہے نا؟ تو ید کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے۔ تو
اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کبھی مفرد بول کر کے تثنیہ مراد لیا جاتا ہے، ایک بول کر کے کبھی دو مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تو کیا آپ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں دونوں آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، دونوں آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے کان سے سنا، ایک کان سنتے ہیں دونوں کان سے؟ دونوں کان سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کبھی ید استعمال کیا، اس سے مراد آپ کے دونوں، اللہ کے دونوں ہاتھ مراد، ایک بول کر کے کبھی دونوں مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے یہ مثال میں نے آپ کو دے کر کے سمجھایا۔ کہیں کہیں اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جمع یہ عربی زبان میں کم سے کم دو فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو فرد کے لیے بھی جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر بیان فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے تعلق سے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے دل پھر چکے ہیں، یعنی اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور ان کے دل راہ راست سے پھر چکے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قلوب کا لفظ استعمال کیا، قلوبکما، تم دونوں کے دل۔ قلوب یہ جمع ہے، پلورل ہے، ایک مفرد کیا ہے؟ قلب، اور ڈوئل کیا آئے گی؟ قلبان، دو دل، اور پلورل یعنی جمع قلوب۔ دو آدمی میں کتنے دل ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے ہیں نا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے کسی بھی آدمی کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں، دو کڈنی ہے، دو ہاتھ ہے، دو آنکھ ہے، دو پاؤں ہیں، لیکن دو دل کسی کے جسم کے اندر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا کہ ہم نے کسی بھی آدمی کے جسم کے اندر دو دل نہیں رکھا ہے۔ ایک آدمی میں ایک ہی دل، دو عورتیں تھیں دو دل، لیکن اللہ نے قلباکما نہیں کہا کہ تمہارے دونوں دل، بلکہ یہ کہا قلوبکما، تم دونوں کے دل۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ دو دل مراد ہے۔ تو جمع بول کر کے کبھی تثنیہ ڈوئل مراد لیا جاتا ہے، اور کم سے کم جو جمع ہوتا ہے دو پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دو آدمی ہیں تو ان کو کہتے ہیں جماعت، دو سے زیادہ ان کو بھی جماعت کہا جاتا ہے۔ تو دو کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ معنی یا تصریح اس کی، دوسرا یہ ہے کہ یہ تقریب کے طور پر ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی کسی آدمی کی تقریب کے طور پر آپ کو اس کی عزت افزائی کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آدمی ایک ہوتا ہے، لیکن آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ عزت کے طور پر۔ آپ فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں جمع ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کسی کی عزت کے طور پر، تکریم کے طور پر۔ جیسے آپ دیکھیے قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا؟ کبھی اللہ کہتا قلنا، ہم نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے نا، اللہ ایک ہی ہے۔ کہیں اللہ کہتا قل، تو میں نے کہا، کہیں اللہ کہتا نحنو، ہم نے، نحنو یہ جمع ہے، انا یہ واحد ہوتی ہے، تو اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ یہاں پر جمع کا صیغہ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ تکریم کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ تکریم اور عزت کے طور پر۔ ایسے ہی جہاں پر جمع استعمال کیا گیا ہے تو اس کا معنی اہل علم نے، سلف نے بیان کیا ہے کہ ہاں مراد تکریم اور تعظیم کے طور پر ہے، کسی کی تشریف اور عزت کے طور پر جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں، یا آپ ہم کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا کہنا ہے، حالانکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے میرا کہنا، تو دونوں طریقے سے کہا جاتا ہے۔ تو جمع کا صیغہ جو استعمال کیا گیا وہ تشریف کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے دو ہاتھ ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے آگے بڑھنے سے پہلے، کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، تو اللہ رب العالمین نے کیسے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دے دے تو چیز عبادت بن جاتی ہے، اس کا کرنا آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، جائز نہیں واجب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے، کبھی کسی چیز سے منع کر دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کریں، اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، ان کے لیے سجدہ کرنا ضروری تھا، اور یہ سجدہ عبادت ہی کے طور پر تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، لہذا سجدہ کرنا ان کے لیے واجب اور ضروری تھا۔ جیسے مان لیجئے کسی کا قتل کرنا حرام ہے نا، بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا نا اپنے بیٹے کو قتل کرو، ذبح کرو، کہ نہیں حکم دیا تھا؟ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ تو اللہ نے بچایا ان کو۔ کیا حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کو بچا لے گا؟ یا حضرت اسماعیل کے ذہن میں بات تھی کہ اللہ مجھے بچا لے گا؟ ایسا تو کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کے حضرت ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ذبح کرنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، ان کے لیے کرنا ضروری ہو گیا۔ اللہ کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اللہ نے حکم دیا، اس کا کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری۔ حضرت خضر نے بچے کو قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بچے کا قتل کرنا جائز ہے؟ بڑا جرم ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے ناحق قتل کرنا، لیکن اللہ کا حکم انہوں نے قتل کیا۔ اللہ حکم دینے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کرے گا۔ وہ لوگ جو کافروں کے بچپن میں بچے ہیں اور انتقال کر گئے، ان کی آزمائش ہوگی، یا وہ لوگ جنہیں دین کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام ان تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی آزمائش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ان کو آگ میں کودنے کا حکم دے گا۔ آگ میں کودنا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اسی سے آزمائش کرے گا کہ کودو آگ کے اندر، میرا حکم ہے یہ، اور جب حکم ہے اس کا کرنا تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کیوں حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، لہذا یہ عبادت کے طور پر تھا اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، لہذا یہ سجدہ کرنا ان کے لیے واجب ہوتا۔ اگر وہ سجدہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو درگاہ سے، اپنے دربار سے نہیں نکالتا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی، ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو گیا۔ کیوں دور ہو گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ اب آپ دیکھیے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا مسلمان لوگ، دن میں بیوی کے پاس جانا کیا ہے؟ گناہ ہے کہ ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے؟ اگر انسان اس لیے جاتا بیوی کے پاس کہ نیک اولاد ہوگی اور امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، اگر کوئی آدمی تم میں سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے تو بھی اس پر اجر ملتا ہے، ثواب سمجھ کے کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام کو کچھ تعجب ہوا تو ہمارے نبی نے کہا کہ اگر وہ حرام عورت کے پاس جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا گناہ۔ تو جو بیوی اس کے لیے حلال ہے، اپنی شہوت پوری کرتا، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا تو اس کو اجر ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہوگا اس کو اجر۔ لیکن روزہ رکھتے ہوئے دن میں منع ہے نا، ہے کہ نہیں منع؟ حلال چیز کو اللہ نے منع کر دیا، حلال چیز کو، حلال ہی نہیں بلکہ اجر و ثواب والی چیز کو اللہ نے منع کر دیا۔ اب اس سے دور رہنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی دن میں جائے گا تو یہ حرام کام ہو جائے گا۔ اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا، اگر انسان کو چھوڑ دے گا تو اس کا گناہ ہوگا، اور جس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ چھوڑنے کا حکم اگر انسان اس کو کرے گا تو کیا ہوگا؟ جی زور سے بولیے بھائی۔ گناہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ گناہ ہوگا، بلکہ گناہ نہیں، سخت گناہ ہوگا بیوی کے بعد دن میں جانا، ہم بستری کرنا، اس کو گردن آزاد کرنا ہے، لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، اگر اس کی طاقت رہے 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ حالانکہ انسان شادی اسی لیے کرتا ہے، لیکن پھر بھی اجر کا کام ہے۔ لیکن رمضان میں دن میں اللہ نے حرام کر دیا، ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن دن میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کے لیے حرام کر دیا گیا، آپ نہیں کھا سکتے۔ حلال چیز حرام، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، ہم بات چیت کرتے ہیں کہ نہیں بات چیت کرتے ہیں؟ طواف کے دوران بات چیت کرنا جائز ہے، لیکن نماز میں نہیں بات چیت کر سکتے۔
کوئی آپ کو سوال کر رہا ہے، کوئی آپ سے فتویٰ پوچھ رہا ہے، آپ کی والدہ کال کر رہی ہیں، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کے ہوتے ہوئے ان کا جواب نہیں دے سکتے کہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے حرام کر دیا بات چیت کرنا۔ حالانکہ والدہ کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن اللہ نے نماز کے دوران حرام کر دیا، حرام ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا کہ سجدہ کرو، اللہ کا حکم کرنا ضروری۔ اللہ نے ان کو جو ہے سجدہ نہ کرنے کو، جیسے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا۔ لہذا یہ غیر اللہ کا سجدہ اللہ نے حکم دیا، لہذا وہ سجدہ ان کے لیے جائز ہو گیا، بلکہ کرنا واجب ہو گیا۔ اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر سجدہ اللہ کے لیے تھا اور حضرت آدم کی مثال قبلے کی تھی۔ جیسے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ قبلہ ایک جہت اور ایک سمت ہمارے لیے، ایک علامت ہے۔ سجدہ زمین پر کرتے ہیں لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک علامت کے طور پر تھے وہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سجدے عبادت نہیں تھا، یہ تشریف اور تکریم کا سجدہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے عزت اور شرف کے طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے اپنے ماں باپ کا سجدہ کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ سجدے تعظیم، سجدے عبادت نہیں تھا، اور سابقہ شریعتوں میں اس طرح کا سجدہ کیا تھا؟ جائز تھا۔ لیکن اس شریعت کے اندر ہر طرح کا سجدہ حرام ہے، ہر طرح کا سجدہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہونا جائے۔ آج جو قبروں اور مزاروں پر سجدے ہوتے ہیں وہ عبادت کے طور پر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی مر چکا ہے، دنیا سے چلا گیا، قبر کے اندر ہے وہ، تو عبادت کے طور پر وہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ وہاں کسی کی تقریب مقصود نہیں ہوتی ہے کہ اس آدمی کی عزت کے طور پر، تقریب کے طور پر کرتے ہیں، نہیں، وہ عبادت کے طور پر ہی پر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ کسی بھی طرح کا سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ آج جو ہمارے ملکوں میں سجدے ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے عبادت کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے غیر اللہ کے نام نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں جا کے رکوع کرتے ہیں، جا کر کے وہاں طواف کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، مرغے چڑھاتے ہیں، عبادت کی ساری قسمیں یا اکثر قسمیں جا کر کے وہاں پر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ عبادت کے طور پر ساری چیزیں کی جاتی ہیں، یہ سب شرک اور حرام ہی ہے۔ غیر اللہ کا سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تفسیر بیان کی ہے کہ اگر عبادت کے طور پر کرے گا شرک اکبر ہے، اگر عبادت کے طور پر نہیں کرے گا تو شرک اکبر تو نہیں ہے لیکن حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بھی سجدہ ہوتا ہے عبادت کے طور ہی پر ہوتا ہے۔ قبروں اور مزاروں کا خاص طور پر سجدہ، جو وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان سب کا سجدہ عبادت کے طور ہی پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ ہمارے نبی سے کوئی بڑا نہیں پیدا ہوا، تو کیا ہمارے نبی کا سجدہ جائز ہے تعظیم اور تقریب کے طور پر؟ نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل یمن سے آئے تو یمن کے اندر دیکھا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے بزرگوں کا سجدہ کرتے ہیں، جو ان کے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی سجدہ کرنے چاہے، ہمارے نبی ان کو منع کر دیا۔ ہمارے نبی سے بڑا کون ہے جو عزت کا مستحق ہے، تکریم کا مستحق ہے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کے رسول سے زیادہ تکریم اور تشریف کا مستحق ہو۔ ہمارے نبی ان کو منع کر دیا، لہذا یہ چیز اس شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں جو میں کہتا بار بار کہ ہمارے ہاں جو قبروں اور مزاروں کے سجدے ہوتے ہیں، پیروں اور فقیروں کے سجدے ہوتے ہیں، یہ جو ہے پورے کے پورے عبادت کے طور پر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، عبادت کے طور ان کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، جا کر کے ان کے سجدے کرتے ہیں، اور اپنی پیشانی کو ان کے قدم پر جا کر کے جھکاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تکریم کے طور پر نہیں، عبادت کے طور پر ہوتی ہیں۔ اور اگر تکریم کے طور پر ہے تو بھی حرام ہے شریعت کے اندر، تو بھی بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، تو اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے شائن شان ہیں، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ید نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے ید ہے، لیکن ید کا معنی غلط بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ید کا معنی قدرت کے ہیں،
اور یا ید کا معنی ہاتھ کیا نام ہے، نعمت کے ہیں، یا تو قدرت مراد ہے تو نعمت مراد ہے۔ کیا ان کا کہنا صحیح ہے؟ ان کا کہنا سراسر باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ ہم نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اگر آپ ید سے مراد قدرت لیتے ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی دونوں قدرتوں سے پیدا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دو ہی قدرت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر، اور اللہ رب العالمین نے تو ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اس میں حضرت آدم کی خصوصیت کیا رہ گئی؟ کوئی خصوصیت رہ گئی؟ سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ انسان، حیوانات، سورج، چاند، ستارے کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر پیدا ہوئے ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا اس کو قدرت کہنا کہ یدین سے مراد اللہ تعالیٰ کی دو قدرت ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر۔ یا اللہ تعالیٰ کی دو نعمت، کیا اللہ تعالیٰ کی دو ہی نعمت تھی حضرت آدم کے اوپر؟ ایک انسان میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور ایک انسان کے ساتھ کتنی نعمتیں ہوتی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو، شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی ساری نعمتیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہاں پر نعمت سے مراد اللہ کی دو نعمت، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو اپنی دو نعمتوں سے پیدا کیا۔ نعوذ باللہ، کس قدر غلط معنی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دو ہی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دو ہی قدرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جہاں بھی شریعت کے اندر یا کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر یدین کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر ہاتھ ہی مراد ہوتے ہیں، وہاں پر کہیں بھی قدرت اور نعمت مراد نہیں لیا گیا پورے عربی زبان کے اندر۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے الصواعق المرسلہ، اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں وہ کہ مختصر الصواعق المرسلہ، اس کتاب کے اندر کہ قرآن کے اندر، حدیث میں، صحابہ اور تابعین کے کلام میں یہ لفظ ید اس قدر استعمال ہوا ہے مختلف کیفیات کے ساتھ کہ اس کا ہاتھ کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا یہ جائز ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اس سے نعمت مراد لے لیں، اس سے قدرت مراد لے، نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ بہت ساری کیفیتوں کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کو پکڑے ہوئے، روکے ہوئے ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ امساک، پکڑنا، روکنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کر رکھا ہے۔ اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے، یا قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ پوری زمین سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پوری زمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور جو آسمان ہیں وہ اللہ کے داہنے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں لپیٹے گا، لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا یہ مٹھی یا اس طریقے سے پکڑنا، کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ یہاں پر مراد اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ ہیں؟ کیونکہ انسان ہاتھی سے پکڑتا ہے، انسان ہاتھی سے جو ہاتھی میں کسی چیز کو لپیٹتا ہے، تو یہاں پر جو مراد ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ مراد ہیں، ان کا کوئی اور معنی مراد ہے نعمت یا قدرت، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، یقبض اللہ الارض، اللہ رب العالمین زمین کو اپنے قبضے اور مٹھی میں لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں ملک ہوں، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو یہ لپیٹنا، کیا یہ اس سے ہاتھ کے علاوہ قدرت اور یا نعمت کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ ہرگز یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ اور بھی بہت ساری جو ہے دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں، جیسے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے لپیٹے گا، جیسا کہ بھی بیان کیا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور زمین کو ایک دوسرے ہاتھ کے اندر اللہ رب العالمین لے گا۔ تو یہ لینا، لپیٹنا، یہ سب کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ رب العالمین کے حقیقی دو ہاتھ ہیں، اس سے معنی یہ مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرت یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جائز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے، موقوف حدیث ہے یہ، امام ذہبی نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں۔ ایک تو عرش، نمبر 2 قلم، نمبر 3 آدم علیہ السلام، اور نمبر 4 جنت و عدن، ہمیشگی والی جنت۔ جو جنت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور یہ ان سب کی خصوصیت ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہاں پر یہ سے مراد قدرت ہے، تو پھر ان چیزوں کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہ جاتی۔ حضرت آدم کی کیا خصوصیت رہ جائے گی؟ بھئی قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم سے کہیں گے آپ جا کر کے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب لے لے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے آپ کا سجدہ کرایا، یہ کہیں گے، صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ تو یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، ان کے لیے خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ انسانوں میں سے صرف حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، باقی اور اللہ کے ہاتھ سے نہیں پیدا کیے گئے۔ عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، قلم کو اور جنت کو، 4 چیزیں۔ تو اگر ہم یہ مراد لیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان چیزوں کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہے گی۔ کیا خصوصیت رہے گی؟ سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ کیا دنیا میں کوئی چیز اللہ کی قدرت کے بغیر پیدا ہو گئی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی جس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں۔ لہذا ان کا یہ کہنا، اور یہ کون کہتا ہے؟ ہمارے یہاں کے جو دیوبندی اور بریلوی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، جو اشعری اور ماتریدی لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ ان سب کا عقیدہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں ید ہے، لیکن اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر یہ سے مراد قدرت ہے۔ تو یہ ان کا کہنا سراسر باطل اور غلط ہے، یہ ظاہر سے پھیرنا بھی ہے، سلف صالحین کے اجماع کے خلاف بھی ہے۔ اور عربی زبان میں یدین کہیں پر بھی ہاتھ کے علاوہ قدرت کے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جو یدین کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری کیفیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں پر حقیقی ہاتھ کے علاوہ قدرت یا نعمت مراد لینا قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ جیسے زمینوں کو قبضے میں لینا مٹھی میں، اور آسمانوں کو لپیٹنا، یا اس طریقے سے اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا جو گنہگار ہے وہ رات میں توبہ کر لے۔ دن میں اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں جس نے گناہ کا کام کیا ہے وہ دن میں توبہ کر لے۔ تو یہ جو بسط ہے پھیلانا ہاتھ کو، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا قدرت اور نعمت، بلکہ یہاں حقیقی ہاتھ اللہ رب العالمین کی مراد ہے۔ لیکن کیسے ہیں یہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ جو دونوں ہاتھ ہیں یہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، دائنے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ آگے جو حدیث آیت پیش کیا ہے مصنف نے، وہ کیا آیت ہے؟ وقالت اليهود يد اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یعنی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توہین اور تحقیر تھی، نعوذ باللہ۔ یہ ہرزہ سرائی ان کی تھی، کیونکہ ایک ہاتھ سے خرچ کرنا 2 ہاتھ سے خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے نا، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا، یعنی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انسان اگر کسی کی سخاوت بیان کرتا تو کیا کہتا؟ ارے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر کے دیتے۔ دونوں ہاتھوں سے دینا، اس میں زیادہ سخاوت ہے۔ ایک ہاتھ سے دینے میں، ایک ہاتھ سے آپ دیں گے کتنا آپ کے ایک مٹھی کے اندر آئے گا؟ ایک مٹھی میں کتنا آئے گا؟ بہت کم آئے گا۔ لیکن جب دونوں ہاتھ سے بھر کر کے دیں گے تو زیادہ ہوگا۔ تو انہوں نے، ان کا خود سے باطن تھا، ان کے دل کی خباثت تھی یہودیوں کی، کہ انہوں نے اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے کیا ہے؟ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کہتا کہ خرچ کرو، قرض حسنہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے۔ حالانکہ جو مال اللہ نے دیا اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، ان کے پاس جو بھی مال تھا، ان کے پاس جو اولاد، آنکھ کی نعمت، یا اس طریقے سے مال کی نعمت، جتنی بھی نعمت ہے سب اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے دیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فقیر، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔
یہ نہیں کہا کم بختوں نے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بدے ہوئے، یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بدا ہوا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اور مزید توہین اور تحقیر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے وہ بھی بدا ہوا ہے، وہ بھی بدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی یہ سزا دی کہ دنیا کی سب سے زیادہ اگر کوئی بخیل قوم ہے تو یہودی ہیں، ان سے کوئی زیادہ دنیا کے اندر بخیل قوم نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ پر بخالت کا الزام لگایا، اللہ نے سزا کے طور پر یہ صفت ان کے اندر قیامت تک کے لیے رکھی۔ اسے دنیا میں سب سے بخیل قوم یہودی ہیں۔ یہودی اگر ایک پیسہ دیں گے تو ایک پیسے سے ان کو 100 روپیہ ملے گا، 1 روپیہ 10 روپیہ ملے گا، تبھی ایک پیسہ دیں گے وہ۔ جی ہاں، آج دنیا پر ان کا کنٹرول ہے، اسی لیے وہ پیسہ دیتے ہیں دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ ان کے دل کی خباثت یہ ہے کہ اگر ایک دیں گے تو 100 گنا لیں گے تبھی ایک دیں گے وہ، اس لیے ان کے ہاں خرچ نہیں کیا جاتا ہے زیادہ۔ سب سے بخیل قوم ہے دنیا کی، اور یہ سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے چیزوں کے اندر رکھ دی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بدا ہوا ہے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، یعنی اب یہ بخالت ان کی فطرت میں قیامت تک باقی رہے گی۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور انہوں نے جو کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ دونوں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، دونوں ہاتھ سے جو ہے لوگوں کو دیتا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، جس طریقے سے چاہتا ہے اللہ رب العالمین خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا سب کو دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، اگر سارے انسان اور سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور سب کو اللہ رب العالمین ان کی مطلوبہ چیز دے دے جو ان کی مراد ہے، سب کو، تمام انسان اور تمام جنات، جب سے دنیا قائم ہوئی اور قیامت تک جب جتنے لوگ آئیں گے سب کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ رب العالمین سب کو ان کی مطلوبہ چیز دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ سمندر میں آدمی سوئی ڈالتا کچھ کمی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین خزانہ، اللہ اتنا دینے والا۔ اور یہ کم بخت سرکش قوم تھی، انبیاء کے قاتل قوم تھی، انبیاء کو قتل کرنے والے، سخت دل والے، تو اللہ رب کے بارے میں الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ بخیل دیتا نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ بدا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم نے جو کچھ بھی مانگا اللہ رب العالمین نے تم کو دے دیا۔ ہماری ہر ضرورت کی چیز اللہ نے پوری کی، بلکہ ضرورت علی کمالیات اور حاجیات، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بھی ہمارے پاس اللہ نے دے رکھا ہے، ضرورت کے علاوہ بھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو گے شمار ہی نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن انسان ہی ظالم ہے اور ناشکرا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری کرتا ہے۔ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں، حالانکہ اس کے پاس دولت کا، اللہ کی نعمتوں کا انبار ہوتا ہے، اگر گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، وہ اتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس، لیکن ان ساری نعمتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ایک نعمت کی اگر کمی ہے تو اس نعمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اگر کچھ مال کم ہو گیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری۔ اگر گھر نہیں ہے مان لیجئے ساری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری، یہ گھر نہ ہونے کی وجہ سے۔ کروڑہا نعمتیں موجود ہیں اس کے پاس، ایک نعمت نہیں گھر کی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ مال کی کچھ کمی، سب کچھ موجود اس کے پاس، اولاد بھی ہے، منصب بھی ہے، دولت بھی ہے، مان لیجئے اگرچہ کچھ کم ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، بیماری بھی نہیں ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ بھی، عقل دماغ بھی ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے،
پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری صرف ایک نعمت کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تبھی انسان کے اندر شکر پیدا ہوگا، تبھی انسان کے اندر قناعت پیدا ہوگی، تبھی انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا۔ دین کے معاملے میں انسان اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے۔ کیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، یہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے شاعر شان ہیں اور حقیقی ہیں، اور یہ دین سے مراد ہاتھ ہی ہیں۔ ان کا نعمت سے یا قدرت سے معنی بیان کرنا یہ تحریف ہے اور یہ تعطیل ہے، صفت کا انکار کرنا ہے، لہذا اس کا یہ معنی بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سلف صالحین کے منہج اور ان کے عقیدے کے اکثر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کا علم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کے عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔